السلام علیکم دوستو، آج بہت خوبصورت موسم ہے ہمارے گاؤں میں کیونکہ ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، بوندا باندی، اور بادل ابھی بھی بنے ہوئے ہیں اور ہلکی سی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ موضوع ہے آج جہیز ہے۔ تو یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، بہت پرانا اور اچھوت موضوع ہے کہ جہیز جو ہے، جہیز کی لعنت سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو تو ہم کہتے ہیں کہ یار ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے کتنی بچیاں جو ہیں وہ شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اوور ایج ہو رہی ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اس چیز کو ہم خود سے پہلے سب سے پہلے خود اس چیز کو ختم کریں۔ یعنی کہ اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں تو آپ سب سے پہلے اس چیز کو ختم کریں کہ میں اپنے بیٹے کی جب شادی کروں گا یا جب میری یعنی کہ جو طاقت میں ہوگا میں وہ کروں گا، تو اس کو میں جہیز جو ہے نا وہ نہیں لینے دوں گا، خود بھی نہیں لوں گا اور بیٹے کو بھی جہیز سے بچا کر رکھوں گا۔ اور اگر آپ دیکھیں یہ چیز خود سے شروع کریں گے تب یہ ختم ہوگی۔ اب جہیز کی وجہ سے یعنی کہ ایک جو باپ ہے وہ ساری پریشان رہتا ہے ساری عمر، یعنی کہ اپنی اس بیٹی کی شادی کرنی ہے جس میں 2 بیٹی ہیں 3 ہیں، اچھی تربیت ہے اس نے کرنی ہے، ساتھ میں یہ جہیز کی لعنت ہے۔ اور جہیز کی لعنت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ اور کتنے لوازمات ہیں، صرف یہ نہیں کہ جس نے جہیز دے دیا بس وہ۔ اور جو سب سے بڑی چیز ہے جو جہیز کے بدلے میں ہمیں دینی چاہیے تھی وہ ہم نے چھوڑ دی، اس کو ترک کر دیا۔ اسلام کا حکم ہے وہ ہم نے جہیز کے بدلے میں ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ جہیز کے دے کر جو ہے نا ان کی وراثت، جو بچیوں کی وراثت ہے، ان کا جو جائیداد میں حصہ ہے وہ نہیں چیز دیتے جو اصل میں چیز ان کا حق تھا اور جو ان کو دینی چاہیے تھی۔ اب لوگ یہ تو کہیں گے کہ یہ بھی اور یہ ہمارے معاشرے میں بن چکا ہے لوگوں کے ساتھ رہ کر 1000 سال سے، کہ بس یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، شادی کر دینا، بچیوں کے تعلیم دینا، یہ سارا کچھ اس کے خرچے سارے باپ برداشت کر رہا ہے۔ ہاں بالکل کر رہا ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جہیز جو ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی جو اس کی بنا دی گئی ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس کو جائیداد میں حصہ دیتا۔